اپنی شکست کے بعد اب گھڑی بھر سکون نہیں تھا. وہ یہ چاہتا تھا بس ایک لمحہ نہ گزرے اور وہ حضرت ابراہیم کو شکست دے اور لوگوں کے سامنے وہ پہلے ہی کی طرح جو ہے ظالم اور جابر رہے اور لوگ اس سے ڈرے. تو جب اس کے برج کا یہ منصوبہ جو ہے کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے اپنے اس وقت کے انجینئر جتنے بھی تھے اپنے چیلے ان کو بلایا اور کہا کہ مجھے جیسے کیسے آسمان تک پہنچاؤ تاکہ میں آسمان پر موجود مخلوق سے جنگ کروں جس نے حضرت ابراہیم کی مدد کی ہے. اس وقت کے انجینئر نے مل بیٹھ کر ایک ایسا جو ہے ایک منصوبہ بنایا کہ وہ ایک ایسا مضبوط کمرہ بنائیں گے مضبوط قسم کی لکڑی سے اور اس سے جو ہے 4 مردار خوار گدھے پکڑے اور انہیں ایک مدت تک کچھ بھی نہ کھلانے کو دیا جائے. پھر ان میں سے ہر ایک کو اس کمرے کے ایک پائے کے ساتھ باندھ دیا جائے اور ایک عرصے تک انہیں بھوکا رکھا جائے. پھر انہوں نے اس کی جو ہے وہ جو برج تھا اس کی چھت پر گوشت کے ٹکڑے لٹکا دیے تاکہ گدھے اس گوشت کو کھانے کی لالچ میں پرواز کریں اور نمرود اس کمرے سمیت کو جو ہے سمیت اڑے اور وہ جو گدھے تھے وہ نمرود کو لے اڑے. نمرود تیر کمان لے کر اس کمرے میں بیٹھا اور گدھوں نے اسے اڑانا شروع کر دیا اور اپنے ہمراہ آسمان کی طرف پرواز کر گئے. لیکن تھوڑی ہی دیر گزرنے کے بعد نمرود نے اپنے آپ کو تاریک فضا میں پایا اور اس پر یوں خوف جو ہے وہ چھایا کہ اس کا انگ انگ کانپنے لگا. پھر جو ان کے منصوبے کے مطابق اس گوشت کو نیچے کی طرف لٹکا دیا گیا. اب گدھوں نے اس گوشت تک پہنچنے کی خاطر جو ہے دل خراش آواز کے ساتھ نیچے کی طرف پرواز کرنا شروع کر دیا. یوں جو تھا وہ نمرود جس نے یہ سوچا کہ وہ فضائی مخلوق سے جنگ کرے گا تیر کمان لے کر گیا. شکست کھا کر وہ زمین پر اترا اور انتہائی ہی شرمندگی سے اس کمرے سے باہر آیا اور جب باہر آیا تو وہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ اس نے کوئی ایسی خونخوار اور ایسی ڈراؤنی چیز دیکھ لی ہو کہ جس سے اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور اس کا انگ انگ جو تھا وہ کانپ رہا تھا. اس کے بعد بھی نمرود کو سکون نہیں آیا اور اس نے اپنی طاغوتی اور ظالمانہ پالیسیاں جو اس نے بنائی تھی اس پر عمل کرتا رہا. خداوند قدوس نے آخر بار اپنی حجت تمام کی تاکہ اگر اس کے باوجود بھی وہ اپنی سرکشی جو ہے اس نے سرکشی پھیلائی ہوئی تھی اس سے باز نہ آئے تو کائنات کے اندر اپنی جو ہے کمزور ترین مخلوق سے اس کو تباہ کر دے گا. اب اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے سے کریم ہے اور بہت زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آخری دفعہ بھی نمرود کو یہ جو ہے کہ نصیحت کی اور اسے رائے حق پر آنے کی دعوت دی. تو اللہ کے حکم کے مطابق ایک فرشتہ انسان کی شکل میں آیا اور نمرود کو نصیحت کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچا جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا. اس فرشتے نے نمرود سے ملاقات کرنے کے بعد اس سے کہا کہ اب ان تمام جو ہے بےہودہ گوئیوں اور اذیتوں کو انجام دینے اور یہ جو تم نے طرح طرح کے جو تکبر کیا اور خود کو تم خدا کہتے ہو اس سے باز آ جاؤ اور اپنے غرور کے گھوڑے سے نیچے اتر آؤ. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو خدا ہے جو تمام آسمان اور زمین کا خدا ہے اس پر ایمان لے آؤ. تو جب نمرود نے اس شخص کو دیکھا جو اتنا جو تھا وہ جاہ و جلال والا تھا اس سے پوچھا کہ آپ کون ہو. تو اس وقت اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں کہا کہ میں حضرت ابراہیم کے خدا کی طرف سے بھیجا گیا تمہاری طرف ایک انسان ہی ہوں ایک فرشتہ ہوں کہ تاکہ تم اس پر اللہ پر ایمان لے آؤ. تو تب نمرود نے جیسے سنا تو اس نے زور زور سے کہہ کے مارنا شروع کر دیے کہ اب لوگ جو ہیں حضرت ابراہیم کا ہی جو ہے طریقہ اپنا رہے ہیں. جیسے ابراہیم کہتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے اور تم خود کو فرشتے بتا رہے ہو اور اب مجھے تم جیسے لوگ آ کے نصیحت کریں گے تو تم جو ہو تم ایک جو ہو کمزور ہو اور میں ہوں ایک بادشاہ ہوں اور میرے پاس طرح طرح کی دولت ہے. اور اگر یہ بات ہے کہ اب لوگ مجھ سے نصیحت کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو میں جو ہے اس ابراہیم جو ہے اس سے اب جنگ کروں گا. اور کیا اگر واقعی ہی تم اللہ اس کے خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہو تو اب جا کے اسے ابراہیم کو بھی کہو کہ مجھ سے جنگ کرے اور وہ جو کہتا ہے کہ اس کے پاس بہت بڑی فوج ہے تو پھر جائے اور اپنی فوج کو لے آئے اور یہاں پر ہم جنگ کریں گے. تو جب اس فرشتے نے اس کی باتیں سنی تو معلوم ہو گیا کہ وہ راہ حق پر نہیں آنے والا اور اس نے خود کو بربادی کے کنویں میں گرا دیا ہے اور اب وہ برباد اور عذاب میں مبتلا ہوگا بربادی اور عذاب میں.
تو فرشتے نے اس کی باتیں سنی اور اسے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو پھر حضرت ابراہیم بھی آپ سے جنگ کریں گے۔ تو تب نمرود نے 3 دن کی مہلت مانگی اور کہا کہ ہم اپنی جو ہے فوج کے ساتھ آئیں گے۔ تو فرشتہ وہاں سے چلا گیا اور نمرود نے اسی دن سے اپنی پالیسیوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے فوجوں کو حکم دیا کہ فوجوں کو اکٹھا کیا جائے۔ 3 دنوں تک فوجیں اکٹھا ہوتی رہی اور ایک صحرا میں جب 3 دن کے بعد وہ فوجیں اکٹھا ہوئیں تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بابل شہر میں ہر طرف جنگجو اور جنگجوہی ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ لوگ جو ہے اپنے جنگی دستوں کے ساتھ آ رہے تھے حضرت ابراہیم سے جنگ کرنے کے لیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی خبر اس فرشتے نے دے دی تھی کہ اب جو ہے نمرود آپ سے جنگ کرے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تیار تھے۔ نمرود نے 3 روز کی جب مہلت مانگی تو اس 3 روز میں اس نے وسیع و عریض صحرا میں اپنی فوج کی نمائش کی۔ ہر طرف فوج ہی فوج تھی، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز لگائی جو کہ تنہا کھڑے ہوئے تھے اس فوج کے سامنے، کہا کہ میں نے اپنی فوج کو بلا لیا ہے، اب تم بھی اپنی فوج کو بلاؤ اور مجھ سے مقابلہ کرو، یہ میری فوج ہے۔ جناب ابراہیم نے جب دیکھا تو ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے، جنگی دستوں کے ساتھ، جنگی اوزاروں کے ساتھ۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جلدی مت کرو، میری فوج بھی ابھی پہنچنے ہی والی ہے۔ ادھر نمرود اور اس کے چیلوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو زوردار کہکا لگایا، کہا کہ یہ تم تنہا ہو اور تمہارے پاس اب وقت نہیں ہے، اور کہاں ہے تمہاری فوجیں؟ کہیں تمہاری فوجیں نظر نہیں آ رہی، ہر طرف ہماری ہی فوج ہے۔ حضرت ابراہیم ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے اور ان کے کہکے جو بلند ہو رہے تھے اور حضرت ابراہیم کا مذاق اڑا رہے تھے، اچانک آسمان پر مچھروں کا ایک گروہ نازل ہوا، ظاہر ہوا، اور اس نے نمرود کی فوج پر حملہ کر دیا۔ ان مچھروں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ ایک شخص کو ہزاروں مچھروں نے جو ہے وہ گھیر لیا تھا، ان کو چمٹ گئے، اور اس قدر وہ مچھر جو تھے وہ بھوکے تھے جیسے مہینوں تک کچھ نہ کھایا، اور اس حملے کو زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہ نمرود کا جتنا بھی لشکر تھا وہ اس کو ذلت آمیز شکست ہوئی، اور اس کے لوگوں کی چیخوں پکارے شروع ہونے لگی اور لوگ مرنے لگے۔ آج کی ہماری ویڈیو یہیں تک ہے، ہم اپنی اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ اس لڑائی میں نمرود کا کیا انجام ہوا۔ تب تک آپ اپنا